نعمان ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ Alhamdulillah, sir. First of all, thank you so much for having me in your very first session, and it's very really honor and pleasure for me to be with you. سر آپ سب سے پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. میں نے BBA کیا ہوا ہے، بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن، اور جو میرا اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے مارکیٹنگ میں. اس کے بعد وین آئی کمپلیٹڈ مائی ڈگری، اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا، ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا. لائک دا ون NGO which is working in Khairpur, named سیوا ڈیولپمنٹ ٹرسٹ. تو سیوا ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے ساتھ میں نے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں مسلسل ڈفرینٹ پروجیکٹس پر. اس میں سب سے پہلا جو میرا پروجیکٹ تھا وہ تھا کلائمیٹ چینج کا، جس پہ ہم نے ایک 4 days ٹریننگ کیا تھا. جو اس کے جو تھا مین برٹش کاؤنسل کی طرف سے تھا. اس کے بعد ہم نے ایک اور جو ہے پروجیکٹ پہ کام کیا، دیٹ واز چائلڈ ارلی اینڈ پوسٹ میرجز. اور ایک اور بھی پروجیکٹ تھا دیٹ واز آئی گیس رائٹ ٹو انفارمیشن. تو اس کے بعد میں نے کچھ کانفرنسز وغیرہ جوائن کی ہیں. میں کافی ٹائم سے جو ہے نا اس فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں کافی انوالو رہا ہوں. جیسے آئی ہیو ریسنٹلی اٹینڈیڈ دا کانفرنس نیمڈ ینگ لیڈرس کانفرنس YLC, وچ از پاکستان بگیسٹ کانفرنس. اینڈ اس کے بعد میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ٹریننگ کیا ہے، دیٹ از ٹرین دا ینگ ٹرینرس. یہ بھی اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے تھا. کرنٹلی آئی ایم سرٹیفائڈ ٹرینر اینڈ فیسیلیٹیٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی EFU لائف کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں ایز اے سیلس کنسلٹنٹ. سو دس از مائی جرنی. گریٹ سر. سر آپ کی ایک اسٹارٹ اپ بھی ہے شاید، میرے پاس انفارمیشن میں آیا تھا، تو آپ اس کے یا بارے میں بتائیں گے؟ جی جی جی، سوری سر، آئی فارگاٹ ٹو ٹیل یو دیٹ. اچھا، میرا ایک آن لائن شاپ بھی ہے، نوفاز نیچرل ٹریٹس کے نام سے، جس میں ہم نیچرل ٹریٹس کا کام کرتے ہیں نا. مطلب نیچرل ٹریٹس میں جو قدرتی چیزیں جو بھی ہیں، لائک ڈیٹس کا کام، اس میں ڈفرنٹ ورائٹیز آف ڈیٹس ہوتی ہیں. تو ابھی میں نے تقریباً اس کو پچھلے 2-3 مہینوں سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ میں آن لائن رن کرتا ہوں اس کو. میرے فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیجز بھی ہیں پہ، جس پہ ہم آل اوور پاکستان ان چیزوں کو ڈلیور کرتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ویسے میں بھی مارکیٹنگ سے ہوں، تو فیلڈ تو ہم سب دونوں کا ایک ہی ہے. تو بس میں یہ جی سر، پوچھنا چاہتا بالکل. ہوں کہ آپ مارکیٹنگ کو چھوڑ کے پھر ٹریننگ اور انٹرپرینرشپ تو چلو BBA میں ہوتا ہے، پھر ٹریننگ آپ نے کیوں، کون سی ایسی چیز ہے جیسے آپ انسپائر ہو کے یہ فیلڈ چنا؟ یہ سب سے پہلے ایک ہوتا ہے نا، بندے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس سے بندے کا ٹوٹل لائف چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں، ڈگری تو بندہ کوئی بھی کر لیتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ نے کیا ڈگری کیا، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. بہت سارے BBA کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کی طرف جاتے ہیں. تو اگر میرا دیکھا جائے تو میں نے جو ڈگری کیا وہ میرا بزنس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس حساب سے میں نے اپنا ایک آن لائن اسٹارٹ اپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ٹریننگ فیلڈ ہے، میرا ایک پیشن تھا ٹریننگ. شروع سے مجھے ایک ہوتا ہے کہ ہر بندے کا ایک پیشن ہوتا ہے، ان کی ایک جو ہے گولس ہوتے ہیں. جب سے میں نے ٹریننگس وغیرہ اٹینڈ کرنا اسٹارٹ کیے تو اس کے بعد سے مجھے یہ فیل ہوا کہ یار میرا جو اصل فیلڈ ہے وہ یہ ہے. کیونکہ وین آئی اسٹارٹڈ جوائننگ سچ کائنڈ آف ٹریننگس اینڈ ورکشاپس، تو مجھے ایک فیل آئی نا اندر سے. جیسے میں نے نیشنل لیول کانفرنسز کی، اور اس کے بعد میں نے جیسے ابھی مینشن کیا کہ میں نے ایک ٹریننگ کی ہے ٹرین دا ینگ ٹرینرس کے نام سے. تو یہ چیزیں میری لائف میں نا ایک بڑا چینج لے کے آئی، بیکاز یہ چیزیں آپ کو پالش کر دیتی ہیں. اگر میں اپنی یونیورسٹی لائف کو کمپیئر کروں، ان تقریباً یونیورسٹی لائف میں ہم 4 سال پڑھے ہیں. اگر یہ میں 6 سے 7 کانفرنسز اور یہ ٹریننگس کو اگر میں ان کے ساتھ کمپیئر کروں نا، تو ان چیزوں سے میں زیادہ سیکھا ہوں. دیکھیں، جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. تو میری لائف آئی گیس کہ میری لائف ان چیزوں کی وجہ سے چینج ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے کافی سارے اسٹارٹ اپس لیے. لائک میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جو ابھی کام کر رہی ہے، والنٹیئر، دیٹ از وومن وداؤٹ بارڈرز، جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا. دیکھیں، میرا جو مین مقصد تھا کہ ہم کچھ سوسائٹی کو دیں، کمیونٹی کو کچھ سرو کریں.
ہم لوگ آئیں چلے ہم جاب میں چلے جائیں بزنس میں چلے جائیں تو ہم کمیونٹی کو سرو نہیں کر سکتے. تو یہ ٹریننگ اور یہ فیلڈ ایسا ہے کہ ہم کسی کو اویئر کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز ہم نے ابھی جو میں نے بتایا کہ ہم نے ٹریننگ کی تھی کلائمیٹ چینج پہ. تو کلائمیٹ چینج ایک ایسا ٹاپک ہے ابھی دا موسٹ ڈسکس, جس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. مطلب ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر ٹریننگس نہیں چل رہی ہیں, ڈفرنٹ اس میں کنٹریز کے اندر چل رہی ہیں, کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. اگر ہم اپنی فیلڈ کے اندر چلے جائیں تو لوگوں کو اویئر کون کرے گا اگر ہر بندہ اس طرف چلا جائے. اچھا, ایک اور ہمارا ٹاپک ہے جو اسپیشلی ہماری ایریاز کے اندر چل رہا ہے نا, چائلڈ ارلی اینڈ فورسڈ میرجز. تو اگر ہم اپنی فیلڈ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں, ہر بندہ اس فیلڈ میں چلا جائے, تو ان چیزوں کے لیے اویئر کون کرے گا؟ چلیں اگر ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام نہ کریں, ہم کلائمیٹ پہ کام نہ کریں, اس کے بعد ہم اگر چائلڈ اینڈ ارلی فورسڈ میرجز پہ کام نہ کریں تو کون کام کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ایک دو بندہ تو نکلے گا نا جو اس پہ کام کرے گا. تو مین جو میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا ان چیزوں کے لیے, کیونکہ وومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. اگر ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو وومن امپاورمنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں. ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے چائلڈ میرجز ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے کلائمیٹ چینج ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ابھی ریسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں سے یہ جو کے پی کے حالات ہوئے, تو یہ کس وجہ سے؟ اچھا, یہ ہو اتنے ہر سال یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے. مطلب لوگ اویئر ہونے کے باوجود بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو مین مقصد ہے جتنا ہو سکے ٹریننگ فیلڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر, آپ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کر, ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. سو دیٹ از دا مین ریزن جو میں نے اپنا فیلڈ کو چھوڑ کر میں اس طرف چلا ہے. ماشاء اللہ یار, آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. بیسیکلی اپنے پاکستان کے جو روٹ کازز ہیں آپ ان پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے سیفم ہو گیا, کلائمیٹ چینج ہو گیا, وومن امپاورمنٹ ہو گئی, بالکل سر اسی تو طرح یہ روٹ ہے کازز ہمارے جی. ہاں پاکستان کے مین کاز جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ. یہ بڑا اچھا. اور وائل سی تھینک یو آپ نے سو کہا مچ. کہ ینگ لیڈرز کانفرنس, آئی تھنک ایسا ہی کچھ نام. تو وائل سی کے بارے میں جی مجھے تو نالج ہے لیکن کمی ہے, لوگوں کو بہت کم ہے. تو وائل سی کیا ہے, اور آپ وہ جوائن کر کے آئے ہم نے کہا 7 days تک, تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتا چلے. شیور سر شیور. اچھا, وائل سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا, ان مائی پرسپیکٹو, جو آپ کا لائف چینج کر دیتا ہے, جو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ چینج کر دیتا ہے. وہ ایک جسٹ کہتے ہیں نا 6 days کا کانفرنس نہیں ہے, وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر کہ جتنے بھی لوگ ہیں وائل سی کر کے آئے, اس کے بعد وہ کہاں کہاں پہنچے ہیں, کیا کیا کام کرتے ہیں. لیکن وائل سی کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کانفرنس کر کے آئے, آپ گھوم پھر کے آئے, آپ کا ایکسپوجر ہو گیا, آپ نے ٹریننگ لی, مزے لیے, اور جو ہے کھایا پیا بس ختم, اس طرح نہیں ہے. وائل سی میں ہمارے جو سی ای او ہیں وقار بھائی, وہ بولتے ہیں وائل سی جس دن ختم ہوتا ہے نا, اصل وائل سی آپ کا شروع ہوتا ہے تب سے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وائل سی میں ایسی چیزیں سکھاتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ اسکلس پہ کام ہوتا ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کے انٹرپرینورل اسکل پہ کام ہوتا ہے. مطلب بہت ساری چیزوں پہ کام ہوتا ہے جو ہمیں آ کے سوسائٹی کو دینی ہوتی ہے. کیونکہ وہاں سے تو جو چیز ہم سیکھ کے آئے, اب آگے کیسے جائے گی, جب بھی جائے گی ہم جب ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں گے. لیٹ سپوز جو ہم نے وہاں سیکھا اگر ہم آگے نہیں پہنچائیں گے تو وائل سی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وائل سی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مطلب تھاؤزینڈ آف پیپل لے چکے ہیں, اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر, ہر صوبے کے اندر وائل سی ایسے ہیں جو ڈفرنٹ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, ڈفرنٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اور جو میں نے بتایا آپ کو یہ وومن وداؤٹ بارڈرس کے نام سے جو میری آرگنائزیشن ہے, پرٹیکولرلی ورکنگ آن وومن امپاورمنٹ, یہ بھی ہم نے وائل سی کی وجہ سے ہی بنائی. کیونکہ وائل سی جس دن ختم ہوا, جیسے میں نے بتایا کہ وقار بھائی بولتے ہیں جس دن ختم ہوتا ہے اسی دن اصل وائل سی آپ کا شروع ہوتا ہے. تو اصل وائل سی جو ہمارا شروع ہوا وہ تب ہوا, ہم نے آ کے ہم نے ڈفرنٹ سیشنز کروائے, ہم نے جو ٹارگیٹ ایریا کیا وہ ایسی ایریاز کو ٹارگیٹ کیا جہاں پر ہمیں فیل ہوا کہ یہاں پر وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. تو ہمیں بہت سارے ایسے روٹ کازز ملے, وہاں کیوں نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, وہاں ایجوکیشن نہیں ہے, بہت ساری چیزیں. تو اس میں کافی سارے ہمارے جو اور وائل سی تھے, ہمارے کلیگس تھے, انہوں نے کلائمیٹ پہ کام کیا, کسی نے ایجوکیشن پہ کام کیا.
تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کرنے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ خود جو ہے اپنی اسکلز کو پالش کریں. وہاں ظاہر سی بات ہے آپ جائیں گے, اتنے پاکستان کے بڑے بڑے ٹرینرز آپ کو ٹرین کریں گے, اس کے علاوہ اتنے بڑے اسپیکرس ہوں گے, بہت بڑی آرگنائزیشنس ہوں گی, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوگی. پورے پاکستان سے آئی گیس 200 300 کے اراؤنڈ جو ہے نا ہر سال پارٹیسپینٹس آتے ہیں. تو وہ کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں, ان کی اتنی بڑی فی ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس, موسٹ آف دا ایسپائرنٹس ہم سے بار بار یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح جو ہے وائلسنگ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یار, موسٹ آف دا پیپل اس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری ایج وہاں, ان کا جو ایج گروپ ہے 18 to 25, تو تقریباً لوگ اس ایج میں یا تو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, مطلب اپنے لائف میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اتنی زیادہ فی کیسے پے کریں گے؟ تو وائل سی آپ کے ایفرٹس دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں, کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں. بہت ساری اسپانسرشپس ہیں وہاں. اینڈ آئی واز آلسو فلی اسپانسرڈ بائی اسکول آف لیڈرشپ. تو اسکول آف لیڈرشپ خود آپ کو اسپانسر کرتا ہے, مگر وہ کیا چیزیں ہیں جو چیزیں دیکھ کے آپ کو اسپانسر کرتا ہے, وہ ہے آپ کے اسٹرگلس, آپ کے ایفرٹس, کہ آپ کس طرح جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں, اور کیا واقعی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں سب کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ وائلسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینج لانی ہوگی. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جائیں اور گھوم کے آئیں, وائلسی کا ایک نام بس آپ کو ٹیگ لگ جائے کہ بھائی یہ وائلسی ہے, اس نے پاکستان کا سب سے بڑا جو ینگ لیڈرز کانفرنس ہے وہ جوائن کر لیا. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اصل جو میٹر کرتا ہے وہ آپ خود کو چینج کریں, آپ سوسائٹی کو چینج کریں. آپ جو چیزیں وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں آپ ان پر آ کے کام کریں, کچھ سوسائٹی کو سرو کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اور بہت مین چیز جو آپ نے کمیونیکیشن کی ہے کہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کے آپ مطلب وائلسی آپ کو جی بتاتی ہے, لوگوں سے ملاتی ہے, 200 سے زیادہ پارٹیسپینٹ. ہاں, تو نئے مائنڈس ہوں گے, نئے نئے آئیڈیاز ہوں گے. تو واقعی یہ بہت ہی اچھا سوچ اور بہت اچھی کانفرنس ہے. میں بھی 23 سال کا ہوں, انشاءاللہ میں بھی ٹرائی کروں گا اب, اور اپنے آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ. وہ بھی ٹرائی کریں. تو اچھا سر, ویسے ون جیسے مور آپ نے تھنگ I would وائلسی like کا, to add. یس یس شور شور یو کین. اچھا, میں ابھی اسکول آف لیڈرشپ کے ساتھ ایز اے ایمبیسیڈر بھی کام کر رہا ہوں. تو میرا اچھا کام یہی ہے کہ ان کو پروموٹ کرنا, اور لوگوں کو, میرے جتنے بھی کلیگس ہیں, فرینڈس ہیں, میرا جتنا بھی سرکل ہے, میں ان کو گائڈ کرتا ہوں کہ کس طرح وائلسی جوائن کر سکتے ہیں. ویسے میں نے اپنا ان کو بہت شارٹ ہی دیا تھا. تو ریحان اللہ والا اکیڈمی بیسکلی اگر ہم نہیں, آپ نے کبھی سنا ہوگا, تو بیسکلی ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک پروفیشنل چیزیں جو نئی نئی اسکلس ہو رہی ہیں نا وہ سکھاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جی. ایجوکیشن آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈیشنل وے میں چلتا ہے, تو وہ نئے وے میں جیسے اے آئی ہو گیا, مارکیٹنگ, تو بچوں کو پہلے سے ہی ان ساری چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کو نا ڈیفیکلٹ نہ ہو. جیسے ہم نے جب BBA پڑھی تو ہمیں مارکیٹنگ کا کچھ نہیں پتا تھا, ہم ٹریڈیشنل وہی بکس پڑھتے تھے. تو ابھی جو آج کل مارکیٹنگ چل رہی ہے ٹوٹلی AI چینج ہے. تو اس وجہ سے ہی میں نے جوائن کی تاکہ ہمیں نئی نئی چیزیں پتہ چلے. تو اکیڈمی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھائے, یوتھ کو امپاور کرنا. تو جیسے آپ کی وائلسی ہے, ویژن تو سب کا ایک ہی ہے, لیکن ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائلسی میں آپ نے جیسے وومن امپاورمنٹ اور سیفم یہ چیزیں پہ کام کرنا شروع کیا, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں پہ زیادہ امپاور, مطلب زیادہ نالج لینی چاہیے اور ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے, تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں پاکستانی میرے خیال سے؟ کیا بالکل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا, وہ ہمارا اپنا پرسپشن ہوتا ہے. کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ ایک سے کیا ہوگا. اگر ہر بندہ یہی سوچے گا کہ ایک بندے سے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر واقعی کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو کہتے ہیں نا, سب سے پہلے چینج یور سیلف. اگر آپ خود کو چینج نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ کچھ چینج نہیں ہوگا, کیونکہ بندہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پیچھے ایک لوگ آتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا لیڈر وہی ہے, لیڈر ایک پاتھ دکھاتا ہے آپ کو, پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کا ہم کسی کو اویئر نہیں کریں گے, ان چیزوں کے بارے میں, ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں آئے گا. دیکھیں اب کتنے کریٹیکل ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. آپ کلائمیٹ کا دیکھیں, آپ اس کا وومن امپاورمنٹ کا دیکھیں. اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم موسٹلی ہماری جو سوچ جاتی ہے وہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں,
مطلب جو گاؤں ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اندر یہ چیزیں ہیں نا. اور چائلڈ ارلی اینڈ فورسڈ میرجز کا میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں ہماری. اگر سیفیم کا دیکھیں جو ہم نے بتایا کہ وہاں پر کچھ ونی سسٹم ہوتا ہے, یو مائٹ ہیو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, کہ ونی کیا ہوتا ہے, جو اسپیشلی بلوچستان اور سندھ کے کچھ اس میں ہوتا ہے, جو جرگا سسٹم ہوتا ہے. تو جرگا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے ان کا, کوئی بھی لائک کسی کا خون ہو گیا, کسی کا کوئی اور نقصان ہو گیا, تو اس کے بدلے ان کو ایک چھوٹی سی بیٹی نکال کے دے دیتے ہیں. تو دس از واٹ یار, ہم کیا سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے لیک آف اویئرنیس, لیک آف ایجوکیشن. ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہے. اگر آپ بندوں کو امپاور کریں گے, اگر آپ یوتھ کو امپاور کریں گے, اگر آپ ومن کو امپاور کریں گے, اگر آپ سب کو ایجوکیشن دیں گے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں. اگر ہم ہر بندہ یہ سوچے کہ بھائی میرے ایک پودے لگانے سے کیا ہوگا, اگر میں نے 5 جو ہے پودے لگا دیے, چلے وہ پیڑ بن گئے, تو میرے 5 سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا. اگر ہر بندہ ایک ایک لگائے, تو اگر آپ پاپولیشن کو نکال کے دیکھیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو. ہم لگاتے تو نہیں ہیں, دوسروں کو بھی یہ بولتے ہیں, ایون لگاتے نہیں ہیں, اور جو لگے ہوئے ہیں اس کو ڈیفارسٹریشن ہماری چل رہی ہے, ان پیڑوں کو کاٹتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں ہمیں. ایک تو اویئرنیس نہیں دیتے. ایک دوسری بات میں جو مینشن کرنا چاہوں گا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ ہمارے جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جیسے اپنی نا ایک فارملٹی کے طور پر کر رہے ہیں کام. ان کو کہیں سے پروجیکٹ ملا, تو یو ایس فنڈڈ ملا, کچھ بھی ملا, تو وہ ایک فارملٹی کے طور پر ایک کام کرتے ہیں. بھائی 4 دن کا ٹریننگ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, بس ٹریننگ ختم, سب کچھ ختم. وہ ایک پریکٹیکل لائف میں نہیں آنا چاہتے. وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے جو ہے گروپس میں ڈسکس کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. بہت کم لوگ ایسے ہیں. اگر ان چیزوں پہ کام ہونا اسٹارٹ ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کلائمیٹ چینج ہونا بند نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہر بندہ خود کو ریسپانسبل سمجھے, ہر بندہ واٹر کنزرویشن پہ کام کرے. دیکھیں واٹر کنزرویشن بھی ایک کلائمیٹ کا حصہ ہے. تو اگر ہم واٹر کنزرویشن اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں, تو کیا یہ چیز جو ہے اس میں کلائمیٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی؟ اگر ہر بندہ خود کو ایک ریسپانسبل سمجھ کے ان چیزوں کو پیڑ لگانا اسٹارٹ کرے, ہر بندہ, ہر فیملی کا ایک فرد, جتنے فرد ہیں اس کے حساب سے ایک ایک فرد لگائیں, تو کیا چینج نہیں ہو سکتا؟ تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ایک بندے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے. اگر آپ خود کو ریسپانسبل سمجھتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہر چیز ہوتی ہے. آپ کے وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں گے, آپ سیفیم پہ کام کریں, آپ ان چیزوں پہ کام کریں, کیونکہ یہ میری فیلڈز رہی ہیں, میں نے ان پر کام کیا ہے, تو میں نے اپنے حساب سے آپ کے ساتھ ایک جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح. تو مین امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نا بچوں کو ان چیزوں کی ٹریننگ بھی دیتے رہیں, کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, وہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہمارے انسٹیٹیوٹس کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. وہ سال میں 4 دن نہیں نکال سکتے. ایجوکیشن پورا سال دیتے ہیں, لیکن جب اویئرنیس کی بات آتی ہے تو پھر یہ بول کے ٹال دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہماری ایجوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے. چلیں ہم سمجھتے ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے, بٹ یہ بھی ہمارا ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے. اویئرنیس کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی تو دن بہ دن ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ. گریٹ یار, بہت انسائٹڈ, بہت بہت سے انسائٹس آپ سے ملے, بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. اور بالکل ہمارا گورنمنٹ یہی کر رہا ہے. جیسے میں بھی تو یونیورسٹی میں تھا, تو یہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں نے سیشنز لیے. پریکٹیکل کام ہم نے بھی نہیں کیا, نہ ہی وہ خود کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ میں جو سر گورنمنٹ پہ دیکھیں نا, ہم ایک تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ نہیں کرتا. بالکل. گورنمنٹ دیکھیں ہاں, ہر خود بندے سے کے مطلب یہ ہے دروازے کہ پر آ کر تو بندہ نہیں خود کروائے گا چینج. نا. ہاں, آپ کو گریٹ یار, فنڈنگ ملتی ہے, آپ کو بہت. سب کچھ ملتا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو میری ریسپانسبلٹی ہے نا, یہ ہر انڈیویجل کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جا کے کرے. چلے گورنمنٹ اپنے حساب سے جتنا ہو سکے گا وہ کرے گی, لیکن ہر بندہ اگر خود کو ریسپانسبل نہیں بنائے گا تب تک یہ کام نہیں ہوگا. بالکل بالکل, آپ یہی تھا. تو سر آپ نے ویسے پاکستان کے علاقوں میں مطلب نا جابس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, خاص کر کے نوکری سرکاری ہو.
تو بالकुल آپ نے اپنا बिल्कुल इसी اسٹارٹ اپ तरह اسٹارٹ کیا اسی ایج میں اور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا، آپ اسٹارٹ اپ کیسے اپنے جرنی اپنا بتانا چاہیں گے اور کیا چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں، یا کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے بالکل بالکل سر، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں بزنس اور جاب کو، تو موسٹ آف دا پیپل جاب کو اس لیے چوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک تو اگر ہم گورنمنٹ جاب کی بات کریں تو وہاں پر سیکیورٹی ہے، ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ہے، وہاں پینشن ہے، وہاں یہ فیسلٹیز ہیں، وہاں یہ الاؤنسز ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات بیوروکریسی، اگر وہ بیوروکریسی میں جائیں گے، اگر پاکستان کا دیکھا جائے حال، تو اس میں یہی ہے کہ وہاں پر پاور ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس وجہ سے ہی جاتا ہے نا، کیونکہ وہاں پر پیسہ ہے، وہاں پر پاور ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر ہم بزنس کی طرف آئیں گے، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں نا، تو کہتے ہیں جاب وہ چیز ہے اگر آپ 60 سال کر کے چھوڑ دیں تو کوئی بندہ آ کے، آپ کا بیٹا یا کوئی بھی وہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ بزنس ایک واحد ایسی چیز ہے، آپ جہاں پر چھوڑیں گے وہیں سے آپ کے بچے، آپ کے جو بھی پیچھے خاندان ہوگا وہ وہاں سے اسٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، تو میرا شروع سے یہ تھا کہ میں کوئی نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کروں۔ تو ابھی میں خود کچھ جو ہے پروجیکٹس کے اندر پھنسا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں فزیکل بزنس تو اسٹارٹ نہیں کر سکا، لیکن اتنا کر دیا میں نے کہ آن لائن میرا بزنس چلتا ہے۔ تو اس کے اندر ڈفیکلٹیز یہ آتی ہیں سم ٹائمس کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آل اوور پاکستان ہماری ڈلیوری ہوتی ہے، تو اس میں سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کوریئر کی طرف سے کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی لیٹ ڈلیوری، جو ہے کوئی ہمارا پروڈکٹ لیٹ ڈلیور ہوا، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے بزنس پہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اچھا، میں نے اسٹارٹ اس طرح کیا کہ شروع سے میرا ایک ایم تو تھا کہ اسٹارٹ کرنا ہے مجھے، تو شروع میں یونیورسٹی لائف میں تھے تب نہیں کر سکے، آہستہ آہستہ میں نے سوچ کے پھر میں نے، اچھا یہ ایک میسج میں سب کو دینا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی اتنی انویسٹ نہیں کی، میں نے ایسا سمجھے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو میں نے اسٹارٹ کس طرح کیا ہے، میں نے اس بزنس کے اندر نا ایک دوست کے ساتھ میں نے اپنا کولیبریشن کیا ہے، سمجھے ایک پارٹنرشپ کی ہے، اس کا آلریڈی بزنس چل رہا ہے فزیکل۔ میں نے جسٹ کیا کیا، وہاں سے میرے پاس جو بھی آرڈر رہتا ہے، میں نے اپنے فیس بک اور انسٹا پہ ڈفرنٹ اس پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ میں نے اپنے پیجز بنائے جس کی میں مارکیٹنگ کرتا ہوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، جسٹ وہاں سے پروڈکٹ لے کے آگے میں سیل کرتا ہوں، تو میں انویسٹ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، ڈائریکٹ مجھے جس یہ ہے کہ میرا اسپیسیفک جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے وہ مجھے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، جو بھی آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ میری ایک اور بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اسی طرح کا کام چل رہا ہے، میرے دوست کا بزنس ہے وہ بھی، تو میں اس کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں، اس سے ہم جو ہے ان کے پروڈکٹس لے کے ان کی مارکیٹنگ کر کے اپنے پیج کے تھرو یا اپنے جتنے بھی فرینڈس ہے سرکل ہے اس میں، تو ہم وہاں سے ہول سیل میں لے کے ہم یہاں ریٹیل میں چلا لیتے ہیں۔ تو اس طرح میرا اسٹارٹ اپ ہوا بزنس کا، اور میرا انشاءاللہ یہ بزنس، کیونکہ یہ جو بزنس ہے یہ اس طرح ہے کہ ہم اس کو نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں یار، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بزنس آئیڈیا دیا ہے لوگوں کو کہ واقعی اگر آپ مینوفیکچر نہیں کر رہے ہیں تو آپ مارکیٹنگ کر کے یا برانڈنگ کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اور بالکل لوگوں کو کرنا چاہیے ایز اے پارٹ ٹائم یا اپنا کسی نا روٹین میٹ کرنا چاہیے۔ بالکل تو سر بہت اچھا سیشن گیا آپ کے ساتھ، وائل سی کے بارے میں پتا چلا، آپ کی جرنی کے بارے میں پتا چلا، بزنس کے بارے میں پتا چلا، ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں تو ہم سنتے لیتے ہیں لوگوں سے، بندے کی اپنی جو جس چیز میں وہ زیادہ ماہر ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان سے وہی سوالیں پوچھیں اور وہی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو سر ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہمیں، تو بس ایک دو، ویسے بھی ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا لیکن ہم کنکلوژن پہ آتے ہیں۔ تو ایک تو آپ اپنے آپ کو 4-5 سال کے بعد کیا مطلب کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا، آپ کی جرنی کیسے چینج ہوگی، کیونکہ اس دور میں اے آئی اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو چیزوں کو اوور کم کر رہی ہیں، تو آپ کیسے ٹریڈیشنل چیزوں کو نا چینج کر کے ماڈرن دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو 5 یا 10 سال کے بعد، تو یہ اگر آپ ہمیں بتائیں تو آپ سر سر دیکھیں، میں تو خود کو ایک سکسیسفل بزنس مین پلس میں ایک جو ہے ٹرینر دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں میں خود کو انشاءاللہ 4-5 سال کے اندر نا یہ چیزیں دونوں ہوپ فلی کہ یہ چیزیں اچیو ہو جائیں گی، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے اور میں ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں۔ باقی ٹریڈیشنل چیزیں تو دیکھیں نا، ہم آلریڈی ان پہ
کام کر چکے ہیں. ہم ٹریڈیشنل سے ہٹ کر ہم جو ابھی ٹیکنالوجی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پہلے دیکھیں جیسے میں نے اپنے بزنس کا ایگزامپل دیا آپ کو کہ وہ ٹریڈیشنل تو وہ چل رہا ہے کافی سالوں سے, تقریباً 20-25 سالوں سے دور. اس میں ہم ہماری جو ہے آن لائن شاپس ہیں, ہم پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی, یہ ابھی آئی ہیں. تو ہم اس سے ہٹ کر ابھی اس طرف آ گئے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, بہت اچھا گیا. تو تھینک یو سو مچ نعمان ظفر صاحب آپ کے ٹائم دینے کے لیے اور اپنی یہ جرنی ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکسیس دے اور ہمارے آڈینس کو بھی فیوچر تھینک یو میں سو مچ ان سر. ساری چیزوں پہ عمل آمین کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ضرور آمین آمین نئی چیزیں سیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ.